وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا، کیا بات ہے۔ روشن جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا، اور افضل ہے جیسے نبیوں میں پیارے مصطفیٰ، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ افضل ہے جیسے نبیوں میں پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، واہ، بے شک۔ ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، اور منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے، کیا بات ہے۔ منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا، واہ 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 واہ، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ و معززان کرام، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و معروف سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر مدینے کے تاجدار سید ابرار زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر لب چوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی اللہ سیدنا سفید حبیبنا قریبنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ سیدنا سفید حبیبنا قریبنا مولانا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، ابھی مجھ سے قبل اسی بستی کے ایک عظیم خطیب بڑے بھائی مولوی محمد شریف صاحب سے بڑی ہی مدلل اور مفسر تقریر آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام مرتبہ آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور میرے مولا کا اور بڑا احسان ہے کہ ہمیں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی عطا کی۔ کیا بات ہے، بے شک۔ ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، یہ کون غوث اعظم ہے؟ آؤ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلتے ہیں۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
خوشروا عرض پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ و معززان کرام، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مولوی شریف صاحب آپ حضراتوں سے، آپ حضراتوں کے حوالے یہ بتا رہے تھے، آپ حضراتوں کے ایک واقعہ، بڑی مشہور واقعہ بیان کر رہے تھے کہ سرکار غوث اعظم کی خطابت کی وہ شان ہوا کرتی تھی کہ آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ ہوتے تھے اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرمایا کرتے تھے، اور 70,000 کے 70,000 لوگ سرکار غوث اعظم کے تقریر کو دور والے ہی ایسا سنا کرتے تھے جیسا سامنے والے سنا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ کرام، اب سنو میرے اور آپ کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بغداد کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ سرزمین بغداد کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، میرے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اسٹیج میں جلوہ گر تھے، جس اسٹیج کے ممبر پہ میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے، ان کے محفل میں بڑے بڑے اللہ کے مقدس ولی بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے صوفیاء بیٹھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معززان کرام، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، اسی مجمع میں، اسی اسٹیج کے اندر ایک اللہ کا مقدس بندہ ہے جنہیں دنیا حضرت علی بن حیدی کے نام سے، کیا بات ہے، بے شک، بے شک۔ حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں بیٹھے ہیں، میرے آقا غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں، حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم کی خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معززان کرام، وقت زیادہ ہوتا چلا گیا، حضرت علی بن حیدی کو نیند آ گئی، آپ اسٹیج ہی میں سو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معززان کرام، ادھر حضرت علی بن حیدی سو رہے ہیں، ادھر مدینے سے عامرہ کے لال تشریف لے آتے ہیں، ادھر نجف شریف سے مولائے کائنات تشریف لے آتے ہیں، کرب و بلا سے امام حسین آ جاتے ہیں، مدینہ المنورہ سے امام حسن آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن حیدی سے کہتے ہیں، او علی بن حیدی، میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی میری دین کی باتیں کر رہا ہے، میرا عبدالقادر جیلانی میرے رب کے قرآن کی باتیں کر رہا ہے، میرا عبدالقادر جیلانی میرے امت کے ایمان کو تازہ کر رہا ہے، اور تو غوث اعظم کی محفل میں سو رہا ہے۔ کیا بات، بے شک۔ حضرت علی بن حیدی کی آنکھیں کھل جاتی ہے، جیسی ہی حضرت علی بن حیدی کی آنکھیں کھلتی ہے، میرے غوث اعظم اپنی تقریر کو روک دیتے ہیں، میرے غوث اعظم اپنے خطاب کو روک دیتے ہیں، میرے سرکار ممبر سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد علی بن حیدی کے سامنے آ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی و معزز سامعین کرام، جب سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن حیدی کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں، مؤدب طریقے سے کھڑے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر مرید کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ حال حضرت علی بن حیدی نے دیکھا، آپ گھبرا گئے کہ آپ تو آقاؤں کے آقا ہیں، آپ تو سارے ولیوں کے سردار ہیں، آقا میرے سامنے ہاتھ باندھے کیسے کھڑے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز سامعین کرام، حضرت علی بن حیدی چوک جاتے ہیں، چوک پر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ تو میرے مالک ہیں، میرے مرشد ہیں، آپ میرے سامنے ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہیں؟ تب میرے اور آپ کے غوث اعظم فرماتے ہیں، اے علی بن حیدی، میں تیرے لیے ادب سے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ تیرے خواب میں جو میرے نانا آئے ہیں، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواب میں جو میرے نانا آئے ہیں، میرے دادا آئے ہیں، میرے بابا آئے ہیں،
ان کے احترام کے لیے میں کھڑا ہوں۔ آپ بتاؤ کنچنپور کے سنی مسلمانوں، جو عبد القادر جیلانی اپنے مرید کے خواب کو بھی دیکھ لیا کیا بات ہے، عبد القادر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ آج جو ہے مجلس غوث پاک کی سجائی گئی ہے۔ کتنے سنی مسلمان کنچنپور کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی فیصلے کرتے ہیں، کبھی اس کو لڑانے کی بات، کبھی اس کو الجھانے کی بات، کبھی اس کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، کیا آرام سے سو رہے ہیں۔ کل سویرے آپ غوث پاک کی لنگر کر دیں، خدا کی قسم جو لوگ محفل میں نہیں آئے ہیں وہ سب سے پہلے پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، سچائی ہے بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ جو لوگ آپ کو غوث پاک کی تعریف و تعریف بتاتے ہیں، آج ہم ان سے بغض کرنا شروع کر دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ آپ کو سرکار سیدنا غوث اعظم کی مقام بتاتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت آپ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان ائمہ حضراتوں سے، ان عالموں سے، ان اماموں سے آج ہمارا عوام نفرت کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارا عوام نفرت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تک تمہارے دل میں اگر اماموں کی محبت نہیں رہے گی، تمہارے دل میں گاؤں کے، شہر کے، بستی کے، قصبے کے عالموں کی محبت نہیں ہوگی، میں کیسے مان لوں کہ تمہارے سینے میں غوث اعظم کی محبت ہے؟ کیا بات ہے، بے شک بے شک، تمہارے سینے میں غوث اعظم کی محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ و دوستان کرام، آج لوگوں سے کہہ دیا جائے، لوگوں سے کہہ دیا جائے، آج امام لوگ جو پریشان ہیں، آج مولوی لوگ جو پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ یاد رکھو عام جماعت کے لوگ ہیں، عام جماعت کے لوگ ہیں۔ آج جو ہے آلو کا ریٹ بڑھ گیا، پیاز کا ریٹ بڑھ گیا، ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا، بھاجی کا ریٹ بڑھ گیا، ساگ کا ریٹ بڑھ گیا، دال کا ریٹ بڑھ گیا، تیل کا ریٹ بڑھ گیا، لیکن امام کی تنخواہ کل بھی 2500 تھی اور آج بھی 2500، کل بھی 5000 تھی اور آج بھی 5000 ہے۔ یار تمہارا وہ امام ہے، نوکر نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا نوکر ہے، نوکری کرتا ہے۔ اسے آج اللہ کے گھر کی آڑ میں کوئی صدر بن گیا تو صدر والی رواب دکھاتا نظر آتا ہے، ممبر بن گیا تو ممبر والی رواب دکھاتا نظر آتا ہے، چند دن کی نمازی ہو گیا تو نمازی والی رواب دکھاتا نظر آتا ہے۔ شرم آنا چاہیے، تمہارا امام ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان دینے کے لیے کون آتا ہے؟ تمہارا امام آتا ہے، بے شک بے شک آتا ہے۔ تمہارے گھر میں بچے کی عقیقہ ہوتی ہے، عقیقہ کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ امام آتا ہے۔ تمہارے گھر میں ختنہ ہوتا ہے، ختنہ میں جو فاتحہ ہوتی ہے وہ فاتحہ پڑھنے کو امام آتا ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی مر جائے، نہلانے کے لیے امام کھڑا رہتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے امام کھڑا رہتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک پہنچانے کا کام امام کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنی مسلمانوں، تم امام کے لیے کیا کرتے ہو؟ تم امام کے لیے کیا کرتے ہو؟ پھر تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ امام کے اوپر آنکھ اٹھانے کی؟ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ ایک عالم اپنے سے بڑے پڑھے لکھے کے اوپر نظر اٹھانے کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ معزز سامعین کرام، آج ہمارا عوام اتنا گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے کہ امام کی تنخواہ 5000 ہے تو 5000، 7000 ہے تو 7000۔ میرے دوست، ہر چیز کی ریٹ بڑھ رہی ہے، لیکن امام کی تنخواہ جہاں کل تھی وہاں آج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس امام کو کہیں جھاڑ پھونک کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس امام کو کہیں ٹیوشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یار امام کو تو ایسا رکھنا چاہیے عوام کو کہ امام جس راستے سے گزر جائے تو لگے کہ وقت کا کلکٹر اور وقت کا ایس پی جا رہا ہے، یہ حال ہونی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم پٹاخے 5000 کے پھوڑ دیں گے، پھوڑنا بھی حرام اور پھڑوانا بھی حرام، بے شک بے شک، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ آج ہم 10,000 کے ڈی جے بجوا دیں گے، 10,000 کے بینڈ بجوا دیں گے، اپنے گھر کے اپنے بچوں کے ولیموں میں جو ہے ہم رنڈیوں کو بلا لیں گے، ہم جو ہے اپنے بزرگوں کی مزارات میں 70,000 80,000 کے قوال بیٹھا لیتے ہیں، جو قوال اسٹیج میں بیٹھ کر تمہاری ماں بہنوں کو گالی دیتا ہے اور تم کھڑے ہو کے نوٹ اڑاتے نظر آتے ہو، اور یہاں سناگر چیخ چیخ کر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک، چیخ کر تمہارے ایمان کو تعریف کرتا ہے۔
کبھی کھڑا ہو کے خطیب کا استقبال کیا ہے آپ نے؟ پھر تو آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں تو ڈالے رہ جائیں گے، نکالنے کا نام ہی نہیں لیتے کیونکہ کم ہو جائے گا، قوال کے نام پہ نکالیں گے آپ کو روپیہ بڑھتا ہے۔ شرم آنا چاہیے میرے بھائیوں، شرم آنا چاہیے، اس لیے جاگو اور عالم دین سے جڑو، عالم دین سے جڑو۔ جب آپ عالم دین سے جڑیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں۔ جب آپ عالم دین سے جڑیں گے، جب آپ امام سے جڑیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں۔ یا تمہیں فرض معلوم ہی نہیں ہے، تم کنچن پور کی پوری ندیاں کی پانی اپنے اوپر ڈال دو، تم پاک نہیں ہو سکتے، بالکل سچائی نہیں ہو سکتے۔ سمندر میں راتوں دن غوطہ مارتے رہو، اگر تمہیں غسل کی فرض نہیں معلوم ہے، اگر تم غسل کی فرض نہیں جانتے ہو، غسل کی فرضیت ادا نہیں کرتے ہو، تو خدا کی قسم پوری سمندر کے پانی اپنے اوپر ڈال دو، تم پاک نہیں ہو سکتے۔ جب تم پاک ہوئے ہی نہیں پھر تمہاری وضو کیسی ہوگی، اور جب وضو ہی تمہاری مکمل نہیں ہوئی تو تمہاری نماز کس کام؟ ایسے نماز کو اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اس لیے میرے بھائی صرف غوث پاک کے نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حلوہ کھانا نہیں چھوڑیں گے، زردہ کھانا نہیں چھوڑیں گے، بریانی کھانا نہیں چھوڑیں گے۔ یار یہی کرنے کے لیے آئے ہو کہ اس لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے؟ یہ کائنات کی امتی ہے، امت ہونے کا حق ادا کرو، امت ہونے کا حق ادا کرو۔ غوث پاک کے نعرہ بلند کرنے والوں، غوث پاک کے نام میں جلسہ سجانے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤ۔ وہ عبد القادر جیلانی جن کی ایک نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، کیا بات ہے، بے شک نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے گاؤں کی مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، ہمارے گاؤں کی مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، مسجد آزاد ہو چکی ہے، چند نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم چوراہے میں بیٹھ کے کبھی فلاں مولوی کی برائی کر رہے ہیں، فلاں شاعر کی برائی کرتے نظر آتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کی برائی کرتا نظر آ رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا برائی کرتے نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی مومن بھائی کی چگلی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھایا، اتنا بڑا گناہ، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے دوست، جلسہ و اجلاس سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ ہمارے گھر میں 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کا بچہ ہے، اسے ہمیں دین سکھانا ہوگا تو ہم مدرسہ بھیج دیں گے، اسے ہم مدرسہ بھیج دیں گے۔ لیکن یار جو 18 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اسے کون سے مدرسے میں داخلہ کراؤ گے؟ تو یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ ان کے لیے درسگاہ ہے، یہ ان کے لیے درسگاہ ہے۔ نوجوانوں، یہ تمہارے لیے درسگاہ ہے۔ تم بچپن میں مدرسہ جا کے نہ سیکھ سکے تو غوث پاک کے نام کی مجلس سجاؤ، اور اس میں جو عالم دین، جو ائمہ کرام تمہیں بتائیں اس پہ جا کر عمل کرو۔ خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی سنورتی نظر آئے گی، آخرت کوشش تو کیا جائے، سنوارنے کی کوشش تو کیا جائے۔ آخری بات سنیں، بڑی پیاری چیزیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، ورنہ آپ کہیں گے مولانا ساری غصہ ہمیں بھی برسا رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سبینا بینا مولانا صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت عبد الرحمن تبسونی، بولنے سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن تبسونی علیہ رحمت و رضوان۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں، آپ کی مقدس بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں یہی حضرت علی بن حیتی، یہی حضرت علی بن حیتی، یہ حضرت علی بن حیتی وہ ذات پاک کا نام ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ آپ جو ہے سفر میں تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ تبسون کے سرزمین پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت حضرت عبد الرحمن تبسونی علیہ رحمت و رضوان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی یہاں پہ ہیں، ان کی اتنی بڑی خانقاہ ہے، تو کیوں نہ آج کی رات ان کی خانقاہ میں قیام کر لیا جائے، ملاقات کر لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خانقاہ میں آپ پہنچتے ہیں۔ آپ حضرت عبد الرحمن کے
پیچھے نماز مغرب ادا کرتے ہیں. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ اپنے خانقاہ میں اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور مریدوں کو جو ہے سرکار حضرت عبد الرحمن تفسونی علیہ رحمت و رضوان نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے, وضو کرنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, بزرگوں سے کیسی محبت ہونی چاہیے, اہل بیت اطہار کی محبت کیسی ہونی چاہیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تمہارے سینے میں کیسا پیدا ہوگا. حضرت عبد الرحمن تفسونی علیہ رحمت و رضوان اپنے مریدوں کو بتا رہے تھے. اسی مجلس کے اندر حضرت علی بن حیتی بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب پروگرام ختم ہوا تو آخر میں حضرت عبد الرحمن تفسونی ایک بات کہتے ہیں, اے میرے مریدوں, آج کے دور میں اللہ رب العزت نے ولایت میں مجھے وہ مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے, جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پرندوں میں سب سے بڑا مرتبہ باز کو عطا کیا ہے, اور جنگل میں تمام جانوروں میں جو ہے شیر کو راجہ بنایا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے میرے ولایت کو بلند کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ بات سنتے حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جلال آ جاتا ہے, اور جلال آیا بھی کیوں نہ, اس لیے کہ قادری غلام تھے, عبد القادر جیلانی کے غلام تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو جلال آ جاتا ہے کہ میرے پیر عبد القادر جیلانی کے ہوتے ہوئے بھلا دوسرا اللہ کا ولی ایسا ہے کون جو چیلنج کر دے اپنی ولایت کا. عزیزان ملت اسلامیہ, معزز سامعین کرام, حضرت علی بن حیتی کو جلال آ جاتا ہے. آپ اپنے جسم کے کرتا اتارتے ہیں, اور جو گودڑی آپ نے اوڑھا تھا وہ اتار کے پھینک دیتے ہیں, اور پھینک کر کہتے ہیں, او عبد الرحمن, اپنی ولایت کی چرچے بتاتا ہے, اپنی ولایت کا ڈنکا بجاتا ہے, اٹھ اپنے مسلک سے اور عبد القادر جیلانی کے غلام سے جو ہے تو عبد القادر جیلانی کے ساتھ جو ہے کشتی لڑ لے. عبد القادر جیلانی کے غلام سے کشتی لڑ لے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ بات کہتے ہیں تمام مرید بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عبد الرحمن تفسونی علیہ رحمت و رضوان کے تمام مرید بیٹھے تھے کہ یہ اجنبی آدمی آیا ہے, مسافر آدمی آیا ہے اور ہمارے پیر کو چیلنج کرتا ہے. سب کے تیور بدل جاتے ہیں, جلال میں آ جاتے ہیں, سب کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن تفسونی فرماتے ہیں, خبردار بیٹھ جاؤ, میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے جو اپنے جسم سے کپڑے اتار کر کھڑا ہے, اس کے جسم میں جتنے بال ہیں تمام بالوں سے نور پھوٹ رہا ہے, نور نکل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ فرماتے ہیں جب مرید اتنا نور والا ہے تو پیر کتنا نور والا ہے, جب مرید اتنا نور والا ہے تو پیر کتنا نور والا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, معزز سامعین کرام, اب حضرت عبد الرحمن تفسونی کہتے ہیں, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے, اپنا کرتا پہن لے, او اللہ کے بندے اپنے گودڑی کو اوڑھ لے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیونکہ وہ بزرگ عام بزرگ نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی کے در کے فقیر تھے, عبد القادر جیلانی کی چوکٹ میں پلنے والے اللہ کے مقدس ولی تھے. آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن, جو عبد القادر جیلانی کا کتا ہوتا ہے, جو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کا کتا ہوتا ہے, وہ ایک بار جس کپڑے کو اتار دیتا ہے اسے دوبارہ نہیں پہنتا, جس کپڑے کو ایک بار اتار دیتا ہے اسے نہیں پہنا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبد الرحمن توسی جو ہے اپنے بیٹھے تھے, بھئی آپ جو ہے اب آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں قریب میں ایک الماری تھا, اس الماری کو آپ کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد ایک نیا کپڑا نکال کے کہتے ہیں اسے پہن لو. آپ فرماتے ہیں میں غوث کا کتا ہوں, کسی کا دیا بھی نہیں پہنتا, غوث کا کتا ہوں, کسی کا دیا نہیں پہنتا. ارے ہمیں وہ شان دیا ہے ہمارے مرشد نے کہ ہم جسے دے دیتے ہیں اور وہ صدق دل سے لے لے تو عبد القادر جیلانی کے صدقے میں اللہ اسے ولی بنا دیا, کسی کا دیا نہیں پہنتے ہیں. عزیزان ملت اسلامی اور معزز سامعین کرام, اور آپ جو ہے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بیوی کو آواز دیتے ہیں, فاطمہ کپڑا دینا ذرا, خدا کی قسم. آپ جو ہے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایک ہاتھ وہاں نمودار ہوتا ہے اور ان کے گھر سے کپڑا وہاں حاضر ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جشن غوث اعظم زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ سبحان اللہ.
علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، بے شک دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، ارے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا، بے شک بغداد والے کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا، بے شک عزیزان ملت اسلامیہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید حضرت علی بن حیدی سے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی قرب میں جو ہے برسوں سے جا رہا ہوں، لیکن تیرا پیر اتنا شان والا ہے میں نے کبھی تیرے پیر کو اللہ کے قرب میں نہیں دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تب جو ہے وہ حضرت علی بن حیدی کہتے ہیں یہ سوال تو پیر والا ہے، اس کا جواب تو پیر ہی دے گا، میں تو مرید ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبد الرحمن اپنے دو مریدوں کو کہتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاؤ اور بغداد کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور جاؤ ان کے پیر و مرشد سے پوچھ کے آنا کہ میرا پیر عبد الرحمن برسوں برس سے رب کے قرب میں جاتا ہے، وہاں تمام اللہ کے ولی حاضر و ناظر ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت وہاں حاضر ہوتے ہیں، علی کائنات وہاں حاضر ہوتے ہیں، شہیدان کربلا وہاں حاضر ہوتے ہیں، لیکن میں نے عبد القادر جیلانی کو نہ دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ادھر سرکار غوث اعظم بغداد کے سرزمین میں اپنے خانقاہ میں بیٹھے تھے، میرے عبد القادر جیلانی جو ہے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں اے میرے مریدوں تیار ہو جاؤ اور جا کے جو ہے عبد الرحمن کو آپ جواب دے دو، جا کے عبد الرحمن کو جواب دے دو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز سامعین کرام، عبد الرحمن کے جو دو مرید تھے وہ بغداد کے طرف جا ہی رہے تھے، ابھی تفسون جو شہر تھا اس شہر کے پار بھی نہیں ہوئے تھے کہ سرکار عبد القادر جیلانی کے دو مرید ان کے خانقاہ میں حاضر ہو گئے، خانقاہ میں حاضر ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک قدم غوث پاک کے مریدوں نے بغداد سے اٹھایا تو دوسرا قدم ملک ایران کے تفسون شہر میں رکھ دیا۔ ملک کی بات ہے، الگ الگ ملک ہے، ایران الگ ہے، عراق الگ ہے، اور ایران کے اندر یہ تفسون ہے اور عراق میں سرکار غوث اعظم بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی اور معزز سامعین کرام، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا کے عبد الرحمن سے کہنا تمہیں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں گئے تھے، ایک روز تمہیں خرقہ جو دیا گیا تھا، خرقہ پہنایا گیا تھا، خرقہ کہتے ہیں جھبے کو، جو جھبا پہنایا گیا تھا، جو خرقہ تمہیں عطا کیا گیا تھا، بتاؤ تمہیں وہ کون دینے والا دیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامی اور معزز سامعین کرام، تو حضرت عبد الرحمن تفسونی فرماتے ہیں کہ جو خرقہ دینے والا بزرگ تھا وہ نقاب پوش تھا، اس کے ہاتھ گورے گورے تھے، اس کے ہاتھ بڑے پیارے تھے، اس کے قدم بڑے پیارے تھے، اس کے ہاتھوں سے روشنی آ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں وہ تاب نہ تھی کہ ان کے چہرے کی دیدار کر سکیں۔ تو آپ سرکار غوث اعظم کے مرید فرماتے ہیں او عبد الرحمن، جنہوں نے آپ کو رب کی قرب میں خرقہ عطا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پیر عبد القادر تھا، پیر عبد القادر جیلانی تھا۔ اسلامی اور معزز سامعین کرام، فوراً آپ اپنے سر کو جو ہے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں عبد القادر جیلانی عبد الرحمن کی خطا کو معاف کر دیں، عبد الرحمن کی خطا کو معاف کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ذات ہے، عبد القادر جیلانی کی شان وہ شان ہے کہ چھوٹی سی اگر کوئی ولی خطا کر دے تو ولایت چھین لی جاتی ہے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، خطا پہ خطا کیے جا رہے ہیں، جب ولیوں کی ولایت چھین سکتی ہے تو کیا ہمارا ایمان برباد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی سچے دل سے محبت کرو غوث اعظم سے، اور جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رستہ عطا کیا ہے وہ رستے پہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ آج ایک وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو، غوث پاک کا کرم ہو جائے گا، پنجگانہ نمازی بن جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔